السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے والدین کی وفات کے بعد ان سے حسن سلوک کی کیا صورتیں ہیں۔ حضرت ابوا سعید مالک ابن ربیعہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ بنو سلمہ کا ایک آدمی آیا۔ اس نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، میرے والدین وفات پا چکے ہیں، تو کیا ان کا کوئی حق میرے ذمہ رہ گیا ہے جسے ادا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، والدین کے مرنے کے بعد ان کا یہ حق ہے کہ ان کے لیے دعا و استغفار کرتے رہیں، ان کی جائز جو وصیت ہے ان کو پوری کریں، ان سے تعلق رکھنے والے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ماں باپ کے دوست اور احباب کی عزت اور خاطرداری کریں۔ اب یہ دیکھیں کہ اس حدیث کے مطابق جو بھی چیزیں گنوائی گئی ہیں اگر وہ انسان پوری کرتا ہے تو اس تمام کا اجر و ثواب والدین کو پہنچے گا، کہ والدین اگر حیات نہیں تو ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک و برتاؤ کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے گا۔ مسند احمد سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے ایک بڑا گناہ سرزد ہوا ہے، تو کیا اس سے توبہ کی کوئی عملی شکل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہاری کوئی خالہ ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو جاؤ اور اس کی خدمت کرو۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ توبہ کی عام شکل تو یہ ہے کہ آدمی اپنے کیے پر پچھتائے، اس کا دل روئے اور اللہ سے معافی مانگے، استغفار کرے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم الہی کی روح سے جانا کہ اگر ماں یا خالہ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے تو یہ گناہ دھل سکتا ہے۔ یعنی اگر انسان اپنے گناہوں پر معافی چاہتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے گناہ بخش دیے جائیں تو اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کی بہت زیادہ خدمت کرے، اور اگر والدین حیات نہیں تو ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کی خدمت کر کے یہ اجر پایا جا سکتا ہے اور اپنے گناہوں کو بخشوایا جا سکتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں والدین کے ساتھ ساتھ جو اور قریبی رشتہ دار ہیں ان کی بھی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور اس حدیث سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جو والدین وصیت کریں اس پر عمل کرنا چاہیے، اور جو وصیت ان کی زندگی میں پوری نہیں ہو سکیں اس کے بعد میں ان کو انجام دیا جائے، اس سے بھی ان کو اجر و ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ جیسے ان کے ایصال ثواب کے لیے پانی کا انتظام کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، غریب و مسکین کی مدد اس نیت سے کرنا کہ اس کا اجر و ثواب ہمارے والدین کو بھی پہنچے، تو اللہ رب العزت ضرور ان کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور رشتہ داروں کی خاطرداری اس نیت سے کی جائے کہ یہ میرے والدین کے رشتہ دار ہیں، لہٰذا تو ان کی خدمت کے صلے میں ان کو اجر عطا فرما اور میرے گناہوں کو بخش دے، تو اللہ رب العزت انسان کی یہ دعا قبول و منظور فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی آدمی کے ماں باپ دونوں انتقال کر جائیں اور یہ ان کی زندگی میں نافرمان رہا، پھر اس کو ہوش آ جاتا ہے، یعنی اسے احساس ہو جاتا ہے کہ وہ والدین کی نافرمانی کرتا رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ برابر ان کے حق میں دعا کرتا رہے، ان کی بخشش کی استدعا کرتا رہے، تو اس آدمی کو اللہ تعالیٰ والدین کا فرما بردار قرار دے کر نافرمانی کے وبال سے بچا لے گا۔ یعنی اس سے ہمیں والدین کی اہمیت کے متعلق معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی زندگی میں ان کی خدمت کرنا اجر و ثواب کا باعث تو ہے ہی، لیکن دنیا سے جانے کے بعد جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے ایصال ثواب کے لیے اگر ہم بعد میں بھی دعا کرتے ہیں تو اس پر بھی اجر ہمیں ملے گا۔ اور نافرمان اولاد جو ہے وہ والدین کی زندگی کے بعد اگر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور اپنا نام فرما بردار اولاد میں لکھوانا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ والدین کے لیے بہت زیادہ دعائیں کریں، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نافرمان اولاد سے نکال کر فرما بردار اولاد میں لکھ دے گا۔ والدین کے لیے سب سے بہترین دعا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا،
یہ دعا ہمیں بکثرت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے اور آگے ہماری اولاد کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ ہم سے ایسے کام لے لے جو کہ ہمارے والدین کے لیے بخشش کا باعث بن جائیں، آمین ثم آمین۔ اور ہمیں اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔